بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الاستنجاء کی آج ہماری دوسری ویڈیو ہے، اور اس کے اندر آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم صرفی تحقیق پیش کریں گے، اس کے بعد نحوی ترکیب پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم وجوہ اعراب بتائیں گے۔ یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجوز لہ الشروع فی الوضوء حتی یطمئن بزوال رشح البول۔ یہ عبارت ہے، آپ کے پاس نور لذا کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ولا یجوز، اس کی ہم صرفی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ واو تو نئے جملے کے شروع میں، لیکن یہ واو استنافیہ۔ لا یجوز، اس کی صرفی تحقیق یہ ہوگی کہ لا یجوز صیغہ بتانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پیارے بھائیوں کہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع، منفی معروف، ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب نون، یعنی ناصرہ ینصرو۔ یجوز اصل میں تھا یجوزو، یجوزو، تو واو کی حرکت ماقبل کو دے دی، واو ساکن ہو گیا تو بن گیا یجوزو، ولا یجوزو۔ یہ منفی جملہ ہے کیونکہ شروع میں کیا آ رہا ہے؟ لام، اور حروف عطائن میں سے حمزہ، تا یا نون میں سے یا آ رہی ہے، یہ فعل مضارع کی علامت ہے، فعل مضارع ہے۔ اس کا مادہ ہے جیم واو زا، جیم واو زا، اور یہ بنے گا آپ کا اجوف واوی۔ اگر حرف علت الف واو یا کلمے کے عین کلمے میں آئے تو ہم اسے اجوف بولتے ہیں، اور اجوف کی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی جیسا کہ یہ، اور ایک ہوتا ہے اجوف یائی، یعنی کہ اگر یا آ جائے عین کلمے میں تو اجوف یائی، واو آئے گی تو ہم بولیں گے اجوف واوی۔ اور باب ہم نے بتا دیا کہ نون یعنی نصرہ ینصرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے مصدر ہے تو جائز ہونا۔ اس کا مصدر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، جازا ماضی بنے گا، نون نصر ینصر باب، جوزن، جوزن یہ مصدر آتا ہے، اور وجوازن، وجوازن یہ المنجد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، وجوازن بھی مصدر آتا ہے، اور مصدر میمی آتا ہے مجازن، مجازن۔ اب اس کا مصدر کا معنی ہوگا جائز ہونا، جائز ہونا، یہ مصدر کا معنی ہوگا۔ مصدر کی پہچان یہی ہے اردو میں کہ آخر میں نہ آتا ہے، جائز ہونا۔ اس کے بعد ہے لہو، وہ تو جار مجرور ہے، ظرف لگ بن جائے گا۔ الشروع، یہ اس کا فاعل بنے گا، یہ لا یجوزو کا فاعل بنے گا، الشروع۔ اس کی ہم دیکھتے ہیں تو الشروع تو یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے جی۔ اس کا مادہ ہے شین را عین، شین را عین اس کا مادہ ہے۔ اس کا باب جو ہے فاتح یفتح، فاتح یفتح۔ اچھا، وہ کلمہ جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اکثر وہ فاتح یفتح سے آتا ہے۔ یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس کا یعنی جس کلمے کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو اکثر وہ فاتح یفتح سے آتا ہے، جیسے فاتح یفتح، جیسے وہابا یہابو، اور جیسے شارع یشرع۔ اس کا مصدر آتا ہے شرعن و شروعن، شرعن و شروعن۔ شین را عین اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کام شروع کرنا، کام شروع کرنا۔ یہ کیونکہ مصدر کی علامت ہم نے بتا دی، اردو میں پہچان یہ ہے کہ شروع میں نہ آتا ہے، کام شروع کرنا، اور فی کے صلے کے ساتھ آئے گا کام میں مشغول ہونا۔ فی الامر منجد میں یہ لکھا ہے کہ فی کے صلے کے ساتھ آئے گا تو کام میں مشغول ہونا۔ اس کے بعد ہے فی الوضوئی، فی الوضوئی، فی تو حرف جارہ میں سے ہے، الوضوء، الوضوء یہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کا مادہ ہے واو دواد حمزہ، واو دواد حمزہ، واو دواد حمزہ،
الوضو یہ مصدر ہوگا، اس کا باپ کاف یعنی کاروما یکرمو، کاروما یکرمو، وادعا یودعو، وادعا یودعو، یودعو، وضوءً، وضوءً، وادعا یودعو وضوءً، وضوءً جو ہے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، وضوءً، اور الوضو یہ مصدر ہے، اور واو کے فتح کے ساتھ پڑھیں الودوء، 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 واو کے اگر فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا وضو کا پانی، ٹھیک ہے، وضو کا پانی، اور واو کے دمہ کے ساتھ پڑھیں گے وضو، تو پھر یہ جو ہم مخصوص صورت میں جو وضو کرتے ہیں اس سے پھر یہ مراد ہوگی۔ تو اس کا میں نے بتا دیا، اس کا مادہ واو، دعاد حمزہ، مثال واوی، محموز اللام، مثال واوی اور محموز اللام، مثال جس کے فا کلمے میں حرف علت آ جائے تو کیونکہ واو آ رہا ہے فا کلمے میں تو یہ بنے گا مثال واوی، اور لام کلمے میں حمزہ آ رہا ہے محموز اللام، محموز اللام۔ یطمئن، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، اس نے اسے نصب دیا ہے، یطمئن، اس کی صرف تحقیق ہم کریں گے، یطمئن کی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، رباعی مزید فی، رباعی مزید فی، با حمزہ وصل، اسباب افعلال، افعلال، اس میں لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، افعلال، افعلال، تو یہ ہے رباعی مزید فی با حمزہ وصل، اور جیسے اقشعر یقشعر اقشعرارا، اقشعر یقشعر اقشعرارا، اور اطمئن یطمئن اطمئنانا، اطمئن یطمئن اطمئنانا، اس کا مادہ ہے تم آنا، طا میم حمزہ نون، کیونکہ یہ رباعی ہے اور یہ رباعی مزید فی ہے، اس کا مادہ ہم نے دیکھ لیا، طا میم حمزہ نون، 1 2 3 4 حرف ہیں تو یہ ہوا رباعی، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے مصدر کا معنی ہوتا ہے کہ قرار پکڑنا، اطمئنانن کا مطلب یہ ہوگا کہ قرار پکڑنا۔ آگے بے زوالی، بے زوالی، تو یہ دیکھتے ہیں ہم، زالا یزولو، زالا یزولو، زولن مصدر آتا ہے اور زوالن یہ بھی مصدر آتا ہے، زالا یزولو زولن، یہ المنجد کے اندر لکھا ہے، زالا یزولو زولن و زوالن، مصدر ہے یہ، اور اس کا مادہ ہے زا واو لام، زا واو لام، اور یہ اجوف واوی ہے کیونکہ اس کے عین کلمے میں حرف علت واو آ رہا ہے، اور اس کا باب ہے نون، ناصرہ ینصر سے آتا ہے، زالا یزول زولن و زوالن، زالا یزول زولن و زوالن، اس کا مطلب ہوتا ہے جاتا رہنا اور پھر جانا، جدا ہونا، جو کہ المنجد کے اندر لکھا ہے جاتا رہنا، زوال مصدر کا معنی یہ ہوگا جاتا رہنا، آخر میں نہ آ رہا ہے پہچان ہے مصدر کی، پھر جانا، جانا نہ آ رہا ہے تو مصدر کی پہچان، اور جدا ہونا، مصدر کی پہچان اردو میں یہی ہے کہ آخر میں نہ آتا ہے۔ اچھا، زوال کے بعد آیا ہے رشحن، رشحن یہ اصل میں تلفظ ہے جو کہ منجد میں لکھا ہے رشح یرشح، رشحن، رشحن، اور فاتحہ یفتح فتحن، یہ باب فاتحہ یفتح ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ جس کلمے کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو اکثر وہ فاتحہ یفتح سے آتا ہے، تو یہ فاتحہ یفتح سے ہے۔ رشحن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے برتن کا ٹپکنا، برتن کا ٹپکنا۔ اب دیکھیں یہ اس کا جو ہے منجد کے اندر جو معنی لکھا ہے برتن کا ٹپکنا، رسنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی منجد میں لکھا ہے، تو رشحن فعلن کے وزن پہ ثلاثی کا یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد ہے البول، اس کا جو ہے مادہ با واو لام، با واو لام،
بالا یبولو بولن، یہ مصدر ہے بولن، پیشاب کرنا، پیشاب کرنا، بالا یبولو بولن. اور مبالن، یہ مصدر میمی آتا ہے مبالن، پیشاب کرنا. مادہ بتا دیا، با واو لام اجوف واوی، باب نون، نصرا ینصرو، نصرا ینصرو. اب ہم اس کی نحوی ترکیب کرتے ہیں. صرفی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی. واو استنافیہ، لا یجوزو فعل، اور لہو جار مجرور، اس کا ظرف لغو اشروع، یہ اس کا بنے گا فاعل، فی جار، الوضوئی مجرور، جار مجرور، یہ شروع مصدر کے متعلق کر دیں، اور فعل اپنے ظرف لغو اور اپنے متعلق اور اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. لیکن آگے بھی اس کی ترکیب ہے، حتی کو بھی اس کے متعلق کریں گے ہم. تو یہاں تک ترکیب آپ کو سمجھ میں آ گئی. واو استنافیہ، لا یجوز فعل، لہو جار مجرور، ظرف لغو الشروع، یہ مصدر ہے، یہ فاعل بنے گا، اس لیے ہم نے اسے مرفوع پڑھا، فی جار الوضوئی مجرور. حتی یطمئن بزوالی رشح البولی، یہ حتی وہ ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. یہاں پہ ان مقدر ہے جس نے فعل مضارع کو نصب دیا. یطمئن فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. با جار، یہ زوال نکرہ، رش نکرہ، البول معرفہ، تو رش بھی پڑھ سکتے ہیں، رش بھی پڑھ سکتے ہیں. با جار زوال نکرہ، رش نکرہ، البول معرفہ مرب لام ہے. تو یہ جتنے نکرے آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، اور جو معرفہ ہے اسے ہم مضاف الیہ بنائیں گے. تو یہ یہاں سے ترکیب شروع کر دیتے ہیں. رش مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف الیہ سے البول سے مل کر مرکب اضافی ہو کے زوال کا مضاف الیہ، زوال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور یطمئن کے متعلق ہو جائے گا، ظرف لغو بن جائے گا. یطمئن فعل اپنے فاعل اپنے ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر با طویل مفرد مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر لا یجوزو کے متعلق ہو جائے گا، اس کا ظرف لغو بن جائے گا. اور ترکیب ہو جائے گی، لا یجوزو فعل اپنے متعلق اول اور اپنے فاعل اور اپنے متعلق ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ اس کی نحوی ترکیب تھی. اب آپ دیکھیں تو لا یجوزو یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کبھی مورب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے. یہاں فعل مضارع جو ہے وہ مورب ہے اور مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے کہ جب فعل مضارع نواسب ان لن کئی اذن اور جوازم لم لما لام امر ان شرطیہ لائی نہیں سے خالی ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع مرفوع ہے، اور یہاں پہ فعل مضارع معرب ہے. کبھی فعل مضارع مبنی ہوتا ہے اور کبھی مورب ہوتا ہے، تو یہاں پہ فعل مضارع مورب ہے. اور لہو یہ لام جار ہے، ہو ضمیر ہے، اور یہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے محلی ہوتا ہے. اور اس کے بعد الشروع یہ فاعل بنے گا، اور یہ الشروع مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت رفع دمہ سے آ رہی ہے. مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے. حالت رفع آ رہی ہے کیونکہ یہ فاعل بنے گا. اس کے بعد فی حرف ہے، اور حروف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. الوضوئی یہ مجرور ہے، اور وضو مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری آ رہی ہے، یہ کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. اور اس کا جو اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے. الشروع کا اعراب بالحرکت ہے، اور ہم نے اس کا بتا دیا کہ جو ضمیر ہے لہو کے ساتھ جو ضمیر ہے مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. حتی یہ حرف جارہ ہے، اور ان یہاں پر مقدر ہے، اور یطمئن فعل مضارع ہے. وہ ہم نے آپ کو بھی بتا دیا فعل مضارع کبھی مورب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے. تو یہاں پر فعل مضارع مورب ہے اور ان مقدر ہے، تو یہاں پہ فعل مضارع کو ہم کہیں کہ منصوب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، ان لن کی اذن آ گیا تو یہاں پہ ان آیا، اس نے فعل مضارع کو نصب دے دیا، فعل مضارع یہاں پر منصوب ہے. با
جا رہا ہے، اور زوال مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، اور رش ہی یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ البولی یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا با یہ عامل ہے، ٹھیک ہے، اور آگے زوال یہ معمول بھی ہے اور عامل بھی ہے، معمول بھی ہے اور عامل بھی ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے آپ کو جو ہے معنی وہ بتا دیتے ہیں۔ ولا يجوز له شروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، کہ وہ شخص جی وضو میں شروع نہ ہو، وضو کرنا، وہ شخص لا يجوز له، اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وضو میں شروع ہو، یعنی وضو میں مشغول ہو جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وضو میں مشغول ہو جائے، وضو میں شروع ہو جائے، یہاں تک کہ پیشاب کے ٹپکنے کے ختم ہونے کے ساتھ اس کا دل قرار پکڑ جائے۔ یہ ہم نے لفظی ترجمہ کیا ہے، یہاں تک کہ پیشاب کے ٹپکنے کے ختم ہونے کے ساتھ اس کا دل قرار پکڑ جائے۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا۔ با محاورہ ترجمہ آپ اردو کی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم نے جو ترجمہ کیا ہے یہ لفظی ترجمہ کیا ہے۔